جب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، میں نے کبھی کسی یہودی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ السلام علیکم، حلقہ دیکھتے ہیں سنتے کروں ہمارا اسلام، میں ہوں مانی اور ایک چینل کا نام ہے مانی جانی ریاکشن، اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریاکٹ کرنے والے ہیں جی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بڑے بڑے غدار جو سے پیدا ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے نبی کے بارے میں بڑی بے ادبی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کے لیے پہلے ہمارے پاکستان میں خادم حسین رضوی سبحان اللہ وہ آئے، ہوئے 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 بہت ہی مس کرتے ہیں یار ان کو۔ ہم نے بڑی تقریریں سن لی ہیں، ان کی جلال دیکھا تھا، اور اسی طرح دیکھنے کو ملا کہ ماشاءاللہ ہمارے بابا جی کے یعنی نقش قدم پر یعنی ان کو فالو جو کرتے ہیں وہ جو ہیں مفتی سلمان اظہری انڈیا میں ماشاءاللہ وہ ہیں، اور وہ بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ تو سنتے ہیں ماشاءاللہ ان کی رائے کیا ہے، پر شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو گائز اپنی رائے بھی ضرور دینا، انسٹاگرام پر فالو تو کریں۔ شروع شروع کرتے کرتے ہیں۔ سنو اے مسلمانوں، توجہ سے، ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہاری نسبتیں اس کائنات کے سب سے عظیم، اشرف اور اعلیٰ رسول سے ہیں، تو تم نے ان کے نام کی کتنی حفاظت کی؟ تم نے ان کے ناموس کی کتنی حفاظت کی؟ کیا تمہارا دل حساس ہے کہ اپنی عزتوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا۔ خچر جانتے ہیں؟ گدھے اور گھوڑے کے درمیان والا جانور۔ وہ گدھا بھی نہیں ہوتا، گھوڑا بھی نہیں ہوتا، درمیان کا ایک جانور ہے، اسے خچر کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر لایا گیا۔ جب وہ خچر آیا، حضور اس سے باتیں کرنے لگے۔ جانور کچھ بات کر رہا ہے اور حضور سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر حیوان کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے رسول ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، توجہ سے، ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ وہ خچر کیا کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء اکرام سواری کرتے تھے۔ اللہ اللہ، میرے باپ دادے ان کی پیٹھ پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے، اور اس نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خچر، جانور کہہ رہا ہے۔ یعنی حضور کو خاتم النبیین ماننے کا عقیدہ تو خچروں کا بھی ہے۔ واہ واہ، اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس کا مالک یہودی تھا۔ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں اس یہودی کی ملکیت میں تھا، اس کے قبضے میں تھا، مجھ سے کام جتنا کراتا میں سب کام کرتا، لیکن پیٹھ پہ کبھی بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے ہی مالک کو کبھی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ خچر خود کہہ رہا ہے، جب وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، نہیں بیٹھنے دیا، کبھی نہیں بیٹھنے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ خچر کہتا ہے، کیونکہ میرے باپ دادوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسولوں کے سردار تیری پیٹھ پر سواری کریں گے، مجھے میری ماں نے بتایا تھا۔ خچروں کو اتنا علم پہلے سے دیا گیا ہے۔ ان ظالموں کو کیا کہیں جو کہتے ہیں میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں؟ معاذ اللہ، احادیث سے تو یہ ملتا ہے کہ خچر کو اتنا علم ہے کہ اس کی پیٹھ پر کون سواری کرے گا یہ پہلے سے بتایا گیا ہے۔ اور وہ خچر کہتا ہے، جب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، میں نے کبھی کسی یہودی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، میں ہمیشہ اپنی پیٹھ کی حفاظت کرتا رہا کہ اس پیٹھ پر اگر کوئی سوار ہوگا تو صرف آپ کی ذات ہوگی۔ کیا یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جانور کہہ رہا ہے، ایک خچر کہہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہدیے میں قبول فرمایا اور زندگی بھر اس کی سواری کرتے رہے۔ اس سبحان اللہ، خچر کا نام یعفور ہے۔ یہ سبحان تذکرہ اللہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
جب محدثین یا علماء اس خچر کا ذکر کرتے ہیں تو گدھا، خچر یا گھوڑا یا جانور نہیں کہتے، حضرت یافور کہتے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت یافور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسبتوں نے مجھے ممتاز کیا. کیا کہنے، بے شک. اس خچر کا حال یہ تھا کہ جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور خود کہتے یافور جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، اللہ. یافور جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو بلا لاؤ، واہ. یافور جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ. صحابہ کہتے حضور کے حکم پر وہ اسی صحابی کے گھر جاتا، ہائے ہائے. دروازے کو اپنے سر سے دستک دیتا، صحابی باہر آتے دیکھتے یافور آیا ہے، رسول اللہ کا خچر ہے. جیسے ہی دیکھتے وہ سمجھ جاتے کہ میرے مصطفیٰ کا بلاوا آیا ہے. سبحان اللہ. زندگی بھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر رہا. آخری بات عرض کرتا ہوں اس واقعے کی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ظاہری ہوا، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس خچر نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کوئی کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگایا یا منہ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ 3 دن تک زندہ رہا. اور 3 دن کے بعد جس کنویں سے میرے مصطفیٰ کو آخری بار غسل دیا گیا تھا اس کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی. اللہ اکبر. یہ جانوروں کی محبت ہے میرے مصطفیٰ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری نسبتیں امتی کی حیثیت سے ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے لیے وہ رسول رات رات روئے ہیں. تم پر تو بہت بڑا حق تھا میرے مصطفیٰ کا. ان کے نام پاک کی عزت کے لیے اس خچر پر میں قربان جاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کی رفاقت حاصل کی تھی اور اپنی پیٹھ کو ہمیشہ محفوظ رکھا تھا کہ کوئی آئرہ غیرہ نتھو کھیرا میری پیٹھ پر نہ آنے پائے، اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے میں نے یہ تیار رکھا ہے. کاش ہر بچہ آج اپنی آنکھوں کی یہ کہہ کر حفاظت کرتا میری آنکھوں میں دنیا کا حسن و جمال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ آنکھیں میں نے میرے مصطفیٰ کے حسن کے لیے رکھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. سبحان اللہ. بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھتے، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کے علمبردار کہلائے جاتے. تم رات کی تنہائیوں میں اپنی آنکھوں کو اگر بے حیا کر جاتے ہو یا تم آوارگی کے شکار ہو جاتے ہو تو میرے عزیزو اس خچر کو یاد کر لینا جس نے زندگی بھر اپنی پیٹھ کی حفاظت کی تھی. کسی کو بیٹھنے نہیں دیا کہ میرے مصطفیٰ بیٹھیں گے، میرے آقا آئیں گے. ہم نے اپنی زبانوں کو یا اپنی آنکھوں کو یا اپنے دل کو برباد کیوں کیا؟ اسی لیے میں اس ہر نوجوان سے پوچھتا ہوں، اللہ نے تجھے ایک دل دیا، کیوں لیلا مجنو کے قصوں میں اپنے دل کو برباد کر جاتے ہو؟ کیوں مجازی عشق اور محبوباؤں کے حسن پر اپنے دل کو توڑ لیتے ہو؟ اور حیرت کی بات ہے نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہاں دنیاوی مجازی عشق یہ رنگ و روپ کا عشق ہوتا ہے، صرف راتوں کا عشق ہوتا ہے، صرف اپنے جسمانی سکون حاصل کرنے کا عشق ہوتا ہے. ایک دل تجھے میرے رب ذوالجلال نے دیا، وہ دے دیا ہوتا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں. وہ میرے رسول اتنے غیرت مند ہیں کہ نہ تجھے دنیا میں کبھی تنہا چھوڑتے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، بے شک بے شک. کبھی تنہا نہ چھوڑتے. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. سبحان اللہ. بے شک. آج اس مجمع میں آئے ہوئے ہر جوان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی. مولا کریم فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس لیے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کی فکر کریں. اور جس دن تم یہ فکر کرنے لگ جاؤ گے مولا کریم تمہاری عزتوں کی خود حفاظت فرمائے گا. تمہارے گھر بار، تمہاری آبادیاں، تمہاری مسجدیں، تمہاری خانقاہیں، تمہارے علماء، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، ان کے پردے، ان کے حجاب، ان کی تمہاری اذانیں، نمازیں، سب کی حفاظت ہوگی. میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت تم کرو. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تمہارا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اس نام پاک کی فکر کرنے لگ جاؤ، دل کے اندر جو دھڑکنیں ہوتی ہیں وہ نبی کے لیے دھڑکاؤ۔ وہ ماشاءاللہ یہ تھے اپنے سلمانی صاحب، کیا بات ہے یار، ماشاءاللہ بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی کہ واقعی ہمارا دل آج کل کس طرح کے دل ہے، ہمارے دلوں میں دنیاوی محبتیں ہیں بس، یار واقعی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی وہ محبت وہ چاہتے، وہ دنیا کے رنگ میں وہ بس گئے ہیں جی، اپنی آخرت کا مسلمان جو ان سے مسلمان تھا، قبر کا جو ان سے سوال جواب اور آخرت کے جو منزلیں ہیں وہ بھول گئے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ خچر جو سے اس نے اپنی پیٹھ کی حفاظت کس طرح کی، اس نے کہا ایرو ویرے کو ہم کیوں ڈالے، اس پہ تو میرے باپ دادا نے بتایا ہوا ہے کہ میرے نبیوں نے سواری کی ہے تو آپ پر بھی آخری نبی نے سواری کرنی ہے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے کیسی انہوں نے حفاظت فرمائی کہ دیکھ لیں وہ بیٹھیں گے، امی کرام بیٹھیں گے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بولا کہ پھر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے رہ گئے، باتیں کی، تو یعنی کچھ لوگ بکواسات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو دوار کے پیچھے کا نہیں علم ہوتا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے، دیکھو ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں کیوں نہیں پتہ، ہم کیوں نہیں جانوروں سے بات کر سکتے ہیں، پھر کوئی بکواسات کرتے کہ وہ عام ہے، نہیں، ان کی ایک لفظ پر سبحان اللہ مختصر ہوتا ہے مگر بڑا خلاصہ ہوتا ہے، ان کے ایک الفاظ پر، ان کے حدیثوں پر، ان کے کرداروں کی عظمت کو سلام، ان کے اخلاقوں کی عظمت کو سلام۔ مسلمان واقعی اپنا جو سا مقاصد تھا بھول گیا، اس لیے تو برباد تباہ ہو رہے ہیں، ہم دیکھو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، جو خچر کی محبت دیکھو وہیں اسی کنویں میں دیکھو اپنے جان دے دی، جس کنویں سے نہلایا گیا تھا، سبحان اللہ۔ نہیں پھر میں وہ تھوڑی سی بات کر رہا تھا، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو میں ٹال رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو مسلمان دیکھو وہ گانوں شرابوں یہ وہ یعنی جو سی اللہ اس کے رسول کو جو نا چیزیں پسند ہے وہ پسند کرنے لگ پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راہ پر لگائے، اور ہمیں خود بھی ہمت کرنے کی توفیق دے، یعنی ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اور ہم خود بچتے ہیں نہیں، پھر کہتے جی اوپر اللہ کا حکم یہ وہ، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ دیکھو پھر وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس خچر کو حضرت یا کیا کہتے تھے، جو ہمارے ادب والے عشق والے علماء کرام تھے وہ خچر نہیں کہتے تھے، بے ادبی کے لیے یافور کہتے تھے، حضرت یافور۔ لقب کس لقب دیا گیا ہے، اتنا پاک لقب دیا گیا ہے، یافور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یافور کو کہتے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے، پھر وہ یافور ان کے گھروں پہ جاتا، سر کو کٹکھٹاتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ہماری نبی کا بلاوا آ گیا، کیا بات ہے قربان۔ تو یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر وفات پا گئے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 3 دن کچھ کھایا پیا نہیں، تو یعنی وہ خوشبو جو میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے، مہکتے خوشبو سنتے وہاں گئے کہ اس پر ہمارے نبی کو غسل دیا گیا، وہ وہیں پہ یعنی انہوں نے چھلانگ مار کے جان دے دی، یعنی وہ جو سا انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہمارے ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس طرح وہ جو سے یافور یعنی ان کا بھی جو سا وہ ختم ہو گیا، اور ایک کہتے ہیں کہ جبریل کا بھی آنا ختم ہو گیا کیونکہ وہ بھی انبیاء کو وہی دیتے تھے، وہ بھی اب دنیا میں نہیں آئے، اب جو سے آج ہمیں علم ہوا جی یہ جو سے یافور ہیں ان کی بھی سواری کا یعنی سلسلہ ختم ہو گیا جیسے ہماری نبیوں کا، تو جیسے وہ نہیں آئیں گے دنیا میں، تو سبحان اللہ یار۔ تو پھر انہوں نے اینڈ پر باتیں بتائی کہ دیکھ لو کہ ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں تو اپنی آنکھوں سے جو سی یہ لوکل جو سی یعنی محبتیں جھوٹی ہیں سوچی یہ بے حیائی رات کو ہم جو دیکھتے ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں تو اقبال کا بھی شعر انہوں نے پڑھا، احمد رضا سبحان اللہ انہوں نے بھی پڑھا، اور خادم حسین رضوی کا یار کمال یہ سارا کچھ ہے جی، خادم حسین رضوی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک معذور تھا یار، آپ لاکھ اختلافات کرو یار، ان پر وہ اتنا غیرت مند تھے یار، یقین مانے میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی گستاخی یا کچھ اس طرح پاکستان میں ہو رہا تھا تو میں پھر ریسنٹلی وہاں گیا احتجاج میں شامل ہونے کے لیے، تو یقین مانو پھر میں نے جب وہ ان کو ایسے آنکھوں سے دیکھا یار، اس ٹائم پاکستان میں یار ایک تھا وہ دہشت گردی کا بھی سما تھا اور میں بڑا پریشان بھی ہو گیا تھا، میں ڈر بھی لگ رہا تھا، پر یار وہ اتنے بہادر اور ایسے وہ لگ رہے تھے یار کہ یہ انسان ہے نہیں فرشتہ نما، یعنی اتنی ان کا نور تھا، اتنا ان کا جلال تھا، غیرت تھی یار، یقین مانے وہ ایک چیئر پہ بیٹھتا اور انہوں نے بڑے بڑے کافروں کے وہ ہلا دیے تھے یار، یقین مانے، اور انہوں نے نوجوان کو جو پاکستان کی کبھی نشئی پہ لگا، کبھی وہ لگا، کبھی کسی کی پارٹیوں پہ لگ گیا، فیک پارٹی جو اپنی مقصد کے لیے
انہوں نے ہمیں ایک فوکس دیا ختم نبوت. اب جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے TLB جو مسیح کی جماعت ہے وہ پہلے فوکس پر ہوتی ہے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کوہ لقب تیرے ہیں, سبحان اللہ. اور آخری جو سا خادم حسین کے بارے میں ایک ہے, معذور تھا بظاہر لیکن ہزار ہاں کو چلنا سکھا گیا. سبحان اللہ. تو گائز آپ اپنی رائے ضرور ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ, اور ہم ان کے لیے راہی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ہمیں کچھ علم نہیں ہوا, پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو چھوڑا نہیں گیا. تو ایسے حق سچ موتیوں کو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا دار کمینے لوگ کہاں برداشت کرتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ رہائی نصیب فرمائے, ان کی زندگی ہو, اور ہمارے مسلمانوں کو غیرت کا مادہ دے. سیدھے راستے پہ. آمین.